السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں دشت جنون قسط نمبر 48۔ معزز سامعین سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور اگر ہو سکے تو ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں، شکریہ۔ تمہیں یاد ہوگا ایک روز میں نے کہا تھا کہ صوبہ خان اپنے دشمنوں کو بھی معاف نہیں کرتا۔ صوبہ خان نے دلاور کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس وقت ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ گھنے جنگل میں بنا ہوا وہ جھونپڑا ان ڈاکو کا مسکن تھا، اور وہ لوگ اسے بس سے اتارنے کے بعد سیدھے یہیں لائے تھے۔ اس قسم کے 3-4 جھونپڑے ساتھ ساتھ بنے ہوئے تھے۔ لگتا تھا جیسے یہ ڈاکو یہاں بڑی آسائش کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس جھونپڑے میں وہ ڈاکو دلاور کو لے کر آئے تھے۔ وہاں ٹی وی اور وی سی آر بھی تھا، اور صوبہ خان اکیلا ہی جھونپڑے میں بیٹھا وی سی آر پر ایک نہایت ہی بےہودہ قسم کی بھارتی فلم دیکھ رہا تھا۔ مراد رین نامی جس شخص کے ہاتھ میں پستول تھا، وہ ڈاکو کی اس گروہ کا سرغنہ تھا۔ مراد رین سندھ کا ایک بہت مشہور اور خطرناک ڈاکو تھا۔ وہ جس بستی میں ڈاکہ ڈالتا اسے جلا کر راکھ کر دیتا۔ وہ اب تک کم از کم 40 افراد کے خون سے ہاتھ رنگ چکا تھا۔ اس کے کھاتے میں لاتعداد ڈکیتیاں بھی شامل تھیں۔ سندھ کی حکومت نے اس کے سر کی بھاری قیمت مقرر کر رکھی تھی، مگر وہ آج تک پولیس کے ہاتھ نہیں لگ سکا تھا۔ علاقے کے وڈیرے اور صوبہ خان جیسے پولیس افیسر اس کی پشپنا پر ہوں تو اس پر کون ہاتھ ڈال سکتا تھا؟ مراد رین کی زندگی کی کہانی بھی بڑی دلچسپ تھی۔ وہ ایک کاشتکار کا بیٹا تھا۔ اس کے باپ کی زمین بس اتنی تھی کہ اس پر پیدا ہونے والی فصل سے تنگی ترشی میں گزارا ہو رہا تھا۔ مراد رین کو پڑھنے کا شوق تھا۔ گاؤں میں اسکول صرف 8ویں کلاس تک تھا۔ مراد رین نے 8ویں کلاس پاس کر لی۔ میٹرک کرنے کے لیے اسے میرپور خاص کے ہائی اسکول میں داخلہ لینا تھا، لیکن جب وڈیرے کو پتا چلا کہ سہراب رین اپنے بیٹے کو ہائی اسکول میں داخل کروانا چاہتا ہے تو اس نے نہ صرف مخالفت کی تھی، بلکہ سہراب رین کو دھمکی بھی دی تھی کہ اگر اس نے اپنے بیٹے کو ہائی اسکول میں داخل کروا دیا تو اسے زمین سے بے دخل کر کے گاؤں سے نکال دیا جائے گا۔ اس وڈیرے کے اپنے 2 بیٹے امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور اس کی بیٹی بھی کراچی کی ایک کالج میں زیر تعلیم تھی۔ وہ تعلیم کو صرف دولت مندوں کا حق سمجھتا تھا۔ اس کے خیال میں کاشتکاروں اور ہاریوں کے بچوں کو تعلیم کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ کمی کاری اور خدمت گار قسم کے لوگ تھے۔ ان کی اولاد بھی اگر اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ان کے مقابلے میں کرسی پر بیٹھنے لگی تو ان کی خدمت کون کرے گا؟ ان کے کھیتوں پر ہل کون چلائے گا اور ان کے پیر کون چومے گا؟ سہراب رین وڈیرے کا مقروض تھا۔ اس کی زمین بھی وڈیرے کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی۔ وڈیرے کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ سہراب رین نے بیٹے کے ہاتھوں سے کتابیں چھین کر اسے کسی تھما دی کہ کاشتکار اور ہاری کا مقدر یہی ہے کہ وہ نسل در نسل زمین کا سینہ چیرتا رہے اور وڈیروں کی غلامی کرتا رہے۔ اس واقعے کے کچھ ہی عرصہ بعد ڈاکو کے گروہ نے گاؤں پر حملہ کر دیا۔ وڈیرا ان دنوں کراچی گیا ہوا تھا۔ ڈاکو نے مراد رین کے ماں باپ کو اس کی نظروں کے سامنے بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ گھر کا سارا قیمتی سامان لوٹ کر لے گئے اور اس کی جوان بہن کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ مراد رین نے چھپ کر اپنی جان بچائی تھی۔ اگر وہ ڈاکو کے ہاتھ لگ جاتا تو یقیناً اسے بھی قتل کر دیا جاتا۔ اس علاقے میں گوٹ کے 6 آدمی مارے گئے تھے اور ڈاکو مراد رین کی جوان بہن کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ دوسرے دن صبح پولیس آئی تھی۔ وہ لوگ گوٹ والوں کے بیانات لکھ کر چلے گئے۔ تیسرے دن صبح وڈیرا بھی کراچی سے گوٹ پہنچ گیا۔ مراد رین اس کے قدموں میں گر گیا اور اس کی بہن کو ڈاکوں سے بازیاب کرائے۔ وڈیرا چند روز تک اسے تسلیاں دیتا رہا، پھر اسے گوٹھی سے نکال دیا کہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ مراد رین کو اپنے ماں باپ کے قتل اور بہن کے اغوا کا افسوس تو تھا۔ وڈیرے کے سلوک سے اس کا خون کھول اٹھا، جس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کے بجائے اسے باپ کی زمین سے بھی بے دخل کر دیا تھا۔ مراد رین نے اسی روز قسم کھائی کہ وہ ان ڈاکو کو تلاش کرے اور ان سے اپنے ماں باپ کے قتل اور بہن کے اغوا کا انتقام تو لے گا ہی، لیکن وڈیرے کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک اپنی بربادی کا انتقام نہیں لے لے گا۔ وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا۔ کبھی کسی وڈیرے کی زمینوں پر کام کرنے لگتا اور کبھی کسی شہر کے ہوٹلوں میں برتن دھویا کرتا، بازار میں مزدوری کرتا۔ وہ ایک گبرو جوان نکلا تھا۔ وہ ان ڈاکو کو تلاش تو نہ کر سکا، لیکن ایک روز جب اسے یہ پتا چلا کہ کچے کے جنگلوں میں ڈاکو کے کئی گروہوں نے اپنے اڈے بنا رکھے ہیں تو وہ سارے کام دھندے چھوڑ کر کچے کے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ 2 روز تک جنگلوں میں بھٹکنے کے بعد بالآخر وہ ڈاکوؤں کے گروہ تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ بدرو ماچھی کا گروہ تھا۔ مراد رین پر پہلے تو پولیس کے ایجنٹ ہونے کا شبہ کیا گیا، لیکن جب مدرو ماچھی کو یقین ہو گیا کہ وہ پولیس کا ایجنٹ نہیں تو چند کڑی آزمائشوں کے بعد مراد رین کو گروہ میں شامل کر لیا گیا۔ مراد رین نے بدرو ماچھی کو اپنے بچپن کے واقعے سے آگاہ کر دیا۔ اس واقعے کو تقریباً 12 سال ہو چکے تھے۔ ڈاکو کے اس گروہ کا پتہ لگانا تو مشکل تھا جو اس کے ماں باپ کو قتل کر کے اس کی بہن کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ البتہ وہ وڈیرا بھی زندہ تھا، اور پھر ایک رات بدرو ماچھی کے گروہ نے وڈیرے کے گوٹ پر حملہ بول دیا۔ گروہ کے کچھ آدمی تو گوٹ میں پھیل کر ہاہوکار مچانے لگے،
بدرو ماچی نے ہدایت کی تھی کہ وہ گوٹ کے کسی شخص یا کسی گھر کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ جن آدمیوں نے وڈیری کی حویلی پر حملہ کیا تھا ان میں مراد ریند بھی تھا۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ جب ظالم ظلم کرتا ہے تو اسے ذرا بھی رحم نہیں آتا، کسی کی آہو فغاں اس پر اثر نہیں کرتی، لیکن جب وہ کسی کی شکنجے میں آتا ہے تو تھر تھر کانپنے لگتا ہے اور اسے خدا رسول کے یاد آنے لگتا ہے۔ یہی حالت اس وڈیرے کی ہوئی تھی۔ وہ مراد ریند کو اپنے سامنے دیکھ کر تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے پگڑی اتار کر مراد ریند کے قدموں میں ڈال دی تھی۔ وہ اپنی تجوری کے علاوہ بھی بہت کچھ دینے کو تیار تھا، مگر مراد ریند نے اس کا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ وڈیرے کی حویلی سے بدرو ماچی کو لاکھوں روپے کے زروں، جواہر، نقدی اور بہت سی قیمتی چیزیں ہاتھ لگی تھی۔ وہ مراد ریند سے بہت خوش تھا۔ مراد ریند نے وڈیرے سے تو اپنا انتقام لے لیا، لیکن وہ اپنی بہن کو ابھی تک نہیں بھولا تھا۔ اس نے ڈاکو کے مختلف گروہوں کے باروں میں پوچھ گچھ کی اور اپنی بہن کو تلاش بھی جاری رکھی۔ ڈاکو کے بعض گروہ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے ساتھ عورتیں بھی رکھی ہوئی تھی۔ ممکن ہے اس کی بہن بھی ابھی تک انہی ڈاکو کے قبضے میں ہو۔ پورے سندھ میں خصوصاً کچے کے علاقے کی حکومت نے ڈاکو کے خلاف بڑے آپریشن کی کارروائی شروع کر دی۔ ڈاکو کے خلاف اس کارروائی میں پولیس کے علاوہ فوجی جوان بھی حصہ لے رہے تھے۔ ڈاکو کی تلاش کے سلسلے میں بعض علاقوں میں تو ہیلی کاپٹر بھی استعمال کیے جا رہے تھے۔ ڈاکو میں کھلبلی سی مچی ہوئی تھی۔ وہ پناہ کی تلاش میں بھاگے پھر رہے تھے۔ بدرو ماچی کا گروہ بھی پولیس کے گھیرے میں آ گیا۔ پولیس کے ساتھ فوجی جوان بھی تھے۔ بڑا زبردست مقابلہ ہوا۔ بدرو ماچی اور گروہ کے کئی آدمی مارے گئے۔ مراد ریند پولیس کا گھیرا توڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ڈاکو کے خلاف پولیس کا یہ آپریشن کئی ہفتوں تک جاری رہا۔ مراد ریند اپنی جان بچانے کے لیے چھپتا پھرتا تھا۔ بالآخر پولیس کا یہ آپریشن ختم ہو گیا۔ دیہی علاقوں میں رہنے والوں کے لیے حکومت کا یہ اعلان بڑا خوشگوار تھا کہ کچے کے علاقے سے ڈاکو کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ آپریشن ختم ہونے کے ایک ہفتے بعد ڈاکو پھر سرگرم عمل ہو گئے۔ مراد ریند کو اپنے گروہ کا ایک آدمی مل گیا۔ کاچو بھی مراد کی طرح پولیس کا گھیرا توڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے مراد کو بتایا کہ گروہ کا کوئی بھی آدمی زندہ نہیں بچا تھا۔ وہ تو مراد ریند کو بھی مردہ سمجھ بیٹھا تھا۔ مراد ریند اور کاچو کو دوسرے گروہوں سے کچھ بچے کچھ آدمی مل گئے جو جنگلوں میں چھپے ہوئے تھے۔ مراد ریند نے جمع کر کے گروہ بنا لیا۔ وہ خود اس گروہ کا سرغنہ تھا اور کاچو کو اس کے نائب کی حیثیت حاصل تھی۔ وہ جلد مراد ریند کے نام پورے سندھ میں مشہور ہو گیا۔ اس نے پورے سندھ میں تباہی پھیلا رکھی تھی۔ وہ کبھی کسی ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھتا تھا، ہمیشہ اپنے ٹھکانے بدلتا رہتا۔ اس کے گوٹ کا وڈیرا اگرچہ اس کے ہاتھوں قتل ہو چکا تھا، اب اس کے بڑے بیٹے نے باپ کی پگڑی پہن لی تھی۔ مراد ریند سال میں 2 مرتبہ اس گوٹ پر حملہ ضرور کرتا۔ اس نے گوٹ کے کسی گھر کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا تھا، البتہ وڈیری کی حویلی کا صفایا کر دیا جاتا۔ مراد ریند نے اپنا گروہ بڑا مختصر رکھا تھا، صرف 5-6 آدمی تھے اور انہی 5-6 آدمیوں نے پورے سندھ میں تباہی مچا رکھی تھی۔ مراد ریند کے کھاتے میں کئی قتل اور ڈکیتیاں شامل ہو چکی تھیں۔ سب سے پہلے حکومت سندھ نے اس کی گرفتاری کے لیے 2 لاکھ روپے کا انعام کیا، پھر اس کے سر کی قیمت 5 لاکھ ہو گئی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس قیمت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تقریباً 1 سال پہلے مراد ریند کو پتا چلا کہ ڈاکو کا جو گروہ اس کی بہن کو اٹھا کر لے گیا تھا وہ میرپور کے آس پاس کے علاقوں میں سرگرم عمل ہے۔ مراد ریند اپنے ایک آدمی اس گروہ کے ٹھکانے کا سراغ لگانے کے لیے بھیج دیا، جس نے 2 مہینے بعد اس گروہ کا پتہ لگا لیا۔ وہ گروہ ان دنوں مہروا کے قریب جنگلوں کو اپنا مسکن بنائے ہوئے تھا۔ مراد ریند نے ایک روز اچانک ہی جنگل میں اس گروہ کے ٹھکانے کو گھیرے میں لے لیا۔ اس کے سراغ رسانوں نے یہ اطلاع بھی دی تھی کہ اس کی بہن کے علاوہ 3 عورتیں ڈاکو کے اس گروہ کے قبضے میں ہیں۔ ٹھکانے پر حملے کے دوران سخت مقابلہ ہوا۔ وہ گروہ بھی 8 آدمیوں پر مشتمل تھا، 4 عورتیں اس کے علاوہ تھیں۔ اس مقابلے میں صرف 1 آدمی اور 2 عورتیں زندہ بچ سکی۔ مراد ریند کی بہن بھی ماری گئی۔ اس نے زندہ بچ جانے والے ڈاکو کو بھی گولی مار کر ہلاک کر دیا اور دونوں عورتوں کو آزاد چھوڑ دیا کہ وہ جہاں چاہے چلی جائے۔ مراد ریند نے اپنے ماں باپ کے قتل اور بہن کے اغوا کا بدلہ لے لیا تھا۔ اس نے ڈاکو کے اس گروہ کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا تھا جس نے اس کا گھر برباد کیا تھا۔ مراد ریند نے کئی سال پہلے جب انتقام کی قسم کھائی تو اس نے یہ بھی عہد کیا تھا کہ انتقام پورا ہونے کے بعد وہ اپنے اس پیشے کو چھوڑ دے گا، لیکن برسوں کی مسافت کے بعد اب وہ اس راستے سے اتنا آگے نکل چکا تھا کہ اب واپسی ممکن نہیں رہی تھی۔ وہ چند ہفتے ڈاکو کے اس گروہ کے ٹھکانے پر مقیم رہا جس کے اس نے خاتمہ کر دیا تھا۔ اس دوران جروار سے ذرا آگے انسپیکٹر صوبہ خان سے مدبھیڑ ہو گئی۔ صوبہ خان قانون کا محافظ تھا، لیکن وہ اس سے بڑا ڈاکو تھا۔ مراد ریند اور صوبہ خان میں معاہدہ ہو گیا۔ مراد ریند اسے بڑی بڑی رقمیں دیتا اور صوبہ خان اسے اطلاع فراہم کرنے کے علاوہ تحفظ بھی دے رہا تھا۔ مراد ریند نے صوبہ خان پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کیا تھا۔ وہ اس کی فطرت سے واقف ہو چکا تھا۔ وہ صرف پیسے کی پوجا کرنے والا شخص تھا۔ مراد ریند اچھی طرح جانتا تھا کہ صوبہ خان کسی بھی وقت اس کے خلاف کارروائی کر سکتا تھا، اس لیے وہ اس کی طرف سے ہمیشہ محتاط رہتا تھا۔
مراد رند نے کاچیلو اور بخشری لشاری کے درمیان واقع اس جنگل میں مستقل ڈیرا بنا لیا۔ یہ علاقہ صوبہ خان کے تھانے کی حدود سے باہر تھا، لیکن صوبہ خان تو ہر جگہ دندناتا پھرتا تھا۔ مراد رند کچھ عرصہ سے محسوس کر رہا تھا کہ صوبہ خان کچھ پریشان تھا۔ اس کی پریشانیوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ اس نے ایک تو مرتبہ مراد رند کو پیغام بھی بھجوایا تھا کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے، مگر مراد رند کو اس سے ملاقات کا موقع نہیں مل سکا۔ مراد رند کی سر کی قیمت اب 35 لاکھ روپے تک پہنچ چکی تھی۔ یہ رقم اتنی بڑی تھی کہ صوبہ خان جیسا شخص اس رقم کے حصول کے لیے اس کے ہاتھوں میں آہنی زیور پہنا سکتا تھا۔ اس کی طرف سے ملنے والے پیغامات سے مراد رند کے ذہن میں یہ بات بھی آئی کہ صوبہ خان اسے دھوکے میں تو نہیں بلانا چاہتا۔ صوبہ خان کو یہ تو معلوم ہو چکا تھا کہ مراد رند نے اس جنگل میں کسی جگہ اپنا ٹھکانہ بنا رکھا ہے، لیکن اسے بھی ٹھکانے کا علم نہیں تھا۔ ایک اجنبی کو اس گھنے جنگل میں مراد رند کا ٹھکانہ تلاش کرنے کے لیے کئی روز درکار تھے۔ تقریباً 6 روز پہلے مراد رند کے ایک آدمی نے اطلاع دی کہ صوبہ خان کی جیپ جنگل میں داخل ہوئی ہے۔ اس وقت ابھی صبح کی روشنی پھیلنا شروع ہوئی تھی۔ صوبہ خان نے جیپ گھنے جنگل میں ایک جگہ چھوڑ دی اور پیدل بھی سارا دن جنگل میں بھٹکتا رہا۔ مراد رند کے 2 آدمی اس پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی جنگل کے کنارے پر تھا تاکہ اگر کوئی اور جنگل میں داخل ہو تو اس کا پتہ چلایا جا سکے۔ گھنے جنگلوں میں رہنے والے ڈاکو نے پیغام رسانی کا بہترین نظام قائم کر رکھا تھا۔ اگر کوئی اجنبی ایک سرے سے جنگل میں داخل ہوتا تو اس کی اطلاع آن کی آن میں میلوں دور جنگل کے دوسرے سرے تک پہنچا دی جاتی۔ مراد رند کو بھی صوبہ خان کے جنگل میں داخل ہونے کی اطلاع مل چکی تھی۔ صوبہ خان پورا دن جنگل میں بھٹکتا رہا اور مراد رند کے آدمی اس کی نگرانی کرتے رہے اور بالآخر اسے پکڑ کر مراد رند کے سامنے لے آئے۔ صوبہ خان، مراد رند نے کہا، اگر تم دوست بن کر آئے ہو تو مراد رند تمہارے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر سکتا ہے، اور اگر تم کسی اور نیت سے آئے ہو تو اس جنگل میں تمہاری لاش کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ مراد رند سب کچھ معاف کر سکتا ہے، مگر دھوکہ دینے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ کوئی دھوکہ نہیں مراد رند، صوبہ خان نے کہا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں بڑی امید لے کر تیرے پاس آیا ہوں۔ کسی کو اٹھوانا ہے، کسی کا گھر جلوانا ہے، یا 35 لاکھ کی کشش تمہیں یہاں لے آئی ہے۔ مراد رند نے اسے گھورا۔ تم جانتے ہو مراد رند کو، میرے پاس دولت کی کمی نہیں، لیکن اب میں ایک ایسی مصیبت میں پھنس گیا ہوں کہ صرف تم ہی میری مدد کر سکتے ہو۔ صوبہ خان نے کہا اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اسے سارا قصہ سنا دیا۔ مراد رند کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا کر اس نے بہت بڑا رسک لیا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس سے مراد رند کی دوستی صرف اس کی وردی کی وجہ سے تھی۔ دوستی بھی نہیں، وہ ایک کاروباری معاہدہ تھا، اور اس کی بنیاد بھی صوبہ خان کی وردی ہی تھی۔ تو یہ بات ہے۔ مراد رند اس کی بات سنتے ہیں کہ بات کہا، ایک سرکاری ڈاکو وردی اتار کر ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے۔ کچھ بھی کہہ لو مراد رند، صوبہ خان نے کہا، میں نے ہمیشہ تمہاری مدد کی ہے، تمہیں تحفظ دیا ہے، اب مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ مجھے یقین ہے تم انکار نہیں کرو گے، میں تمہاری تلاش میں صبح سے اس جنگل میں بھٹک رہا ہوں۔ صوبہ خان، مراد رند نے اس کے چہرے پر نظریں جما دی، اگر تم نے ہماری کوئی مدد کی ہے یا تحفظ فراہم کرتے رہے ہو تو اس کا معاوضہ بھی لیتے رہے ہو، لیکن فکر مت کرو۔ مراد نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ مراد رند اتنا بغیرت نہیں کہ کسی کے احسانوں کو بھلا دے۔ ارے تم تو میرے دوست ہو، بولو کیا چاہتے ہو؟ کاچیلوں کے تھانے کو کھنڈر بنا دیا جائے، گھوٹکی کے تھانے کو آگ لگا دی جائے، یا ان دونوں صوبے داروں کو اڑا دیا جائے؟ نہیں مراد رند، صوبہ خان نے کہا، کاچیلوں میں ایک آدمی ٹھہرا ہوا ہے، اس کا نام دلاور ہے، وہ صادق آباد کا رہنے والا ہے، اس علاقے کا بہت بڑا ڈاکو ہے۔ میری بربادی کی اصل وجہ وہی ہے۔ اب کسی طرح اسے یہاں لے آؤ، اس کے بعد تمہیں کچھ نہیں کرنا ہوگا۔ بس اتنی سی بات؟ مراد نے مسکرا دیا۔ میں تو سمجھا تھا پتہ نہیں تم کیا فرمائش کرو گے، میں پتہ کر لیتا ہوں وہ آدمی کون ہے۔ اسے شہر سے نہیں اٹھانا، صوبہ خان نے کہا، جب وہ اس طرف سے گزرے تو اسے بس سے اتار لیا جائے۔ کاچیلو یا بخشری لشاری کی پولیس اس جنگل میں داخل ہونے کی ہمت نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا، مراد رند نے کہا۔ مراد رند کا ایک آدمی دوسرے دن سویرے ہی جنگل سے نکل کر کاچیلو پہنچ گیا، اور پھر اسی روز صوبہ خان کا ایک اور آدمی بھی جنگل میں آ گیا۔ وہ ماتھیلو کا پولیس کانسٹیبل تھا اور صوبہ خان کا خاص آدمی سمجھا جاتا تھا۔ اس سے بھی مراد رند کا ایک آدمی جنگل سے پکڑ کر لایا تھا۔ مجھے یقین تھا تم یہی ملو گے صوبے دار، سپاہی نے صوبہ خان کو دیکھتے ہی کہا۔ کراچی سے وائرلیس پر آج صبح تازہ احکامات آئے ہیں۔ آئی جی صاحب نے آپ کو فوری طور پر معطل کر دیا ہے، اور تمام تھانوں کو یہ احکامات دیے گئے ہیں کہ آپ جہاں بھی نظر آئیں گرفتار کر لیا جائے۔ سن لیا تم نے مراد رند، صوبہ خان نے کہا، میں نے غلط نہیں کہا تھا۔ میں سمجھ گیا ہوں صوبہ خان، تم میرے مہمان اور جانتے ہو کہ پولیس مجھ پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں کر سکتی، مراد رند نے کہا۔ مراد رند کا آدمی 5ویں دن واپس آیا۔ اس کے پاس بڑی دلچسپ خبریں تھیں۔ ایک اطلاع تو یہ تھی کہ دلاور چنگی محرر عبدالحمید کے گھر ٹھہرا ہوا ہے اور کل صبح بس کے ذریعے بخشری لشاری کے لیے روانہ ہوگا۔ دوسری دلچسپ خبر یہ تھی کہ کاچیلو کے صوبے دار مجنو نے
सेठ खटुमल को गिरफ्तार करके 3 दिन तक हवालात में बंद कर रखा था। खटुमल की रिहाई के लिए मजनू खान ने ना तो किसी किस्म का दबाव कबूल किया और ना ही 10 लाख की रिश्वत। अलबत्ता बख्शरी अशरी के तहसीलदार ने इसे 20,000 की जमानत पर रिहा कर दिया। यह खबर सूबा खान के लिए वाकई दिलचस्प थी। इसका मतलब यह भी था कि सूबा खान का सहर खत्म हो चुका था। इसकी मुअत्तली और गिरफ्तारी के अहकामात काचिलो थाने में भी पहुंच गए होंगे। अब यह जंगल ही इसके लिए महफूज तरीन पनाहगाह थी। उससे अगले रोज दिलावर इसके सामने मौजूद था और दिलावर को यह बावर कराने की कोशिश कर रहा था कि वो अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करता। तुम भूल रहे हो सूबा खान, दिलावर ने इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। जो शख्स खुद दूसरों के रहमो करम पर हो वो अपने किसी दुश्मन का मुकाबला कैसे कर सकता है। और शायद तुम ये भी भूल गए हो कि मैंने तुम्हें सड़क पर उस वक्त नंगा किया था जब तुम्हारे जिस्म पर वर्दी थी और कम से कम 6 पुलिस वाले तुम्हारे साथ थे। बंद करो ये बकवास। सूबा खान इसके मुंह पर घोंसा रसीद कर दिया। दिलावर लड़खड़ा गया। अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते। मेरी बर्बादी की जिम्मेदार तुम लोग हो। पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगा और इसके बाद तुम्हारे इस गुरु राम मंसूर की बारी आएगी। तुम्हारा यह ख्वाब कभी बुरा नहीं होगा, दिलावर ने कहा। ये लोग चढ़ते सूरज की पूजा करने वाले हैं। इसने करीब खड़े मुरादुद्दीन की तरफ इशारा किया। जब तक तुम्हारे जिस्म पर वर्दी थी तुम इनके लिए कारामद थे। अब तुम इन लोगों के लिए बेहैसियत हो चुके हो। ये लोग अब तुम्हारे लिए किसी को कत्ल नहीं करेंगे, किसी का घर नहीं जलाएंगे। मुराद मेरा दोस्त है, मैंने हमेशा इसकी मदद की है। ये मुझे बेसहारा नहीं छोड़ेगा। सूबा खान ने मुराद की तरफ देखते हुए कहा। वो एक तरफ खड़ा मुस्कुरा रहा था। दूसरों का सहारा नामर्द तलाश करते हैं, दिलावर ने कहा। तुम में मर्दानगी होती तो इन डाकुओं के ज़रिए मुझे उठवाने के बजाय खुद मेरा रास्ता रोकते और फिर मैं तुम्हें बताता कि तुम कितने बहादुर हो। आज तुम अपनी हसरत भी पूरी कर लो, सूबा खान ने कहा। मुराद ये इसका कोई आदमी मुदाखलत नहीं करेगा। सूबा खान ने कहते ही अचानक दिलावर पर हमला कर दिया। इसका घोंसा दिलावर के जबड़े पर लगा। दिलावर को यूं लगा जैसे किसी वजनी हथौड़े से ज़रब लगाई गई हो। इसने जबड़ा सहलाते हुए मुराद की तरफ देखा। मुराद कंधे उचकाकर रह गया। दिलावर सूबा खान की तरफ मुतवज्जो हो गया जो इस पर दूसरा वार करने के लिए पर तोल रहा था। दिलावर ने कलाई पर इसका वार रोका और दूसरे हाथ से इसकी नाक पर घोंसा रसीद कर दिया। ज़रब जोरदार थी। सूबा खान की नाक से खून बह निकला। दिलावर ने इसे संभलने का मौका दिए बगैर एक घोंसे इसकी खोपड़ी पर मार दिया। सूबा खान का दिमाग झंझना उठा। दिलावर ने इसके पेट पर जोरदार ठोकर मारी। सूबा खान दोहरा हो गया। दिलावर की दूसरी ठोकर से वो उलटकर झोपड़े के दरवाजे में जा गिरा। दिलावर ने इस पर छलांग लगा दी। बाहर बैठे हुए मुराद के साथी राइफलें उठाकर लपके, लेकिन मुराद ने रोक दिया। तुम्हें से कोई मुदाखलत नहीं करेगा, इन्हें दिल के अरमान निकाल लेने दो, इसने कहा। मुराद के आदमी दूर ही रुक गए। दिलावर सूबा खान को रेंगता हुआ झोंपड़े से बाहर ले आया। सूबा खान इसके शिकंजे से निकलने की कोशिश कर रहा था। बिलाखिर इसका दाव चल गया। दिलावर इसके ऊपर से कलाबाजी खाता हुआ पुश्त के बल पीछे जा गिरा। सूबा खान ने उठकर दिलावर पर छलांग लगा दी। दिलावर ने बचने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सका। दिलावर सूबा खान ने इसके सीने पर सवार होकर दोनों पंजे इसके नरखरे पर जमा दिए। दिलावर इसकी कलाइयां पकड़कर कुछ देर तक अपना गला छोड़ने की कोशिश करता रहा मगर सूबा खान की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। दिलावर का सांस घुटने लगा। इसने सूबा खान की कलाइयां छोड़ दी। पूरी कुव्वत से सूबा खान के मुंह पर थप्पड़ मारा। थप्पड़ जोरदार था। दिलावर के गले पर इसकी गिरफ्त एक लम्हा को ढीली हुई और दिलावर ने इस मौका से फायदा उठाते हुए इसकी दोनों कलाइयां पकड़कर जोरदार झटका दिया। सूबा खान दाईं तरफ उलट गया। दिलावर बड़ी फुर्ती से उठ गया और इसके साथ ही सूबा खान पर ठोकरों की बारिश कर दी। हर ठोकर पर सूबा खान बिलबिला उठता, लेकिन बिलाखिर दिलावर एक बार फिर इसकी गिरफ्त में आ गया। सूबा खान इसे पुश्त से गिरफ्त में लेकर अपना दायां बाजू इसकी गर्दन पर लपेट दिया और एक घुटने इसकी कमर पर रखकर इसे पूरी कुव्वत से पीछे की तरफ दबाने लगा। दिलावर के गले पर भी दबाव पड़ रहा था और रीढ़ की हड्डी पर भी। जैसे जैसे दबाव बढ़ रहा था इसे महसूस हो रहा था जैसे इसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। वो बुरी तरह हाथ पैर चला रहा था। सूबा खान के सर के बाल इसकी मुट्ठी में आ गए। वो बालों को जोर जोर से झटके देने लगा, लेकिन सूबा खान पर इसका कोई असर नहीं हुआ। दिलावर ने इसके बाल छोड़ दिए। उसकी खोपड़ी के पिछले हिस्से पर हथेली जमाकर पूरी कुव्वत से इसके सर को आगे की तरफ खींचने लगा। दिलावर का यह हरबा कारगर साबित हुआ। सूबा खान का सर आगे को झुकने लगा। इसके साथ ही दिलावर की रीढ़ की हड्डी पर इसके घुटने का दबाव कम होता चला गया। दिलावर अब इस पोजीशन में था कि जवाबी कार्रवाई कर सके। वो इसकी खोपड़ी को हथेली से दबाता हुआ आगे को झुकता चला गया और बिलाखिर सूबा खान इसके ऊपर से कलाबाजी खाता हुआ पुश्त के बल गिरा। दिलावर कुछ देर तक अपना गला सहलाता रहा। इस दौरान सूबा खान उठ गया मगर दिलावर ने इसे संभलने का मौका नहीं दिया और इस पर घोंसों और ठोकरों की बारिश कर दी। मुराद और इसके साथी दिलचस्प नजरों से इनकी लड़ाई देख रहे थे। कभी सूबा खान का पल्ला भारी हो जाता और कभी दिलावर का, लेकिन मजमूई तौर पर दिलावर ही हावी हो रहा था। सूबा खान की नाक और होंठों से खून बह रहा था, जबकि खुद दिलावर पर ऐसा कोई कारोबार नहीं कर सका था। वो दोनों बारी बारी एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे। सूबा खान का सांस फूल गया था। इस वक्त दिलावर इस पर घोंसों की बारिश किए हुए था और सूबा खान लड़खड़ाता हुआ मुसलसल पीछे हट रहा था। दिलावर ने इसके पेट पर घोंसा मारा।
صوبہ خان دونوں ہاتھوں سے پیٹ پکڑ کر دوہرا ہو گیا۔ دلاور نے اس کے منہ پر زوردار ٹھوکر ماری۔ صوبہ خان بل بلاتے وہ پیچھے گر گیا۔ دلاور آگے بڑھنا ہی چاہتا تھا کہ صوبہ خان نے بڑی پھرتی سے جیب سے ریوالور نکال لیا۔ 10 بہ10 لڑائی میں ریوالور نکالنا گویا صوبہ خان کی شکست کا اعلان تھا، لیکن مراد ان کے خیال میں یہ ایک بزدلانہ حرکت تھی۔ اس نے بڑی پھرتی سے جیب سے پستول نکال کر ہوائی فائر کر دیا۔ نہیں صوبہ خان، مراد نے کہا، ریوالور پھینک دو۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تم لوگوں کی لڑائی میں مداخلت نہیں کروں گا، لیکن تم نے اپنی شکست سے بچنے کے لیے ریوالور نکال لیا۔ یہ بزدلی ہے۔ یہ بہت خطرناک آدمی ہے مراد، اس کے زندہ بچ جانے سے تم پر بھی مصیبت آ سکتی ہے، صوبہ خان نے کہا۔ خطرناک نہیں، بہادر کو اس نوجوان کو، مراد نے کہا۔ تم ریوالور پھینک دو۔ صوبہ خان نے ادھر ادھر دیکھا۔ مراد کے آدمی رائفلیں تانے کھڑے تھے۔ اس نے خاموشی سے ریوالور پھینک دیا۔ دلاور ایک طرف کھڑا اپنے بے ربط تنفس پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مراد نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا۔ دو آدمی نے آگے بڑھ کر صوبہ خان کو اٹھایا اور اسے کونے والے جھونپڑے میں لے گئے۔ میرے ساتھ ہو نوجوان، مراد نے دلاور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم واقعی بہادر آدمی ہو، اور مراد بہادروں کی قدر کرنا جانتا ہے۔ وہ دلاور کو لے کر اس بڑے جھونپڑے میں آ گیا جہاں ٹی وی رکھا ہوا تھا۔ فرش پر ہاتھ کا بنا ہوا قالین تھا اور گاؤں تکیے بھی رکھے ہوئے تھے۔ مراد اسے لے کر قالین پر بیٹھ گیا۔ میں تمہاری بہادری کی داد دیتا ہوں۔ صوبہ خان نے بتایا کہ تم صادق آباد کے رہنے والے ہو اور تمہارا گروہ کس علاقے میں کام کرتا ہے؟ مراد نے پوچھا۔ میرا گروہ؟ دلاور نے حیرت کی طرف دیکھا۔ میرا کسی گروہ سے کوئی تعلق نہیں مراد، مگر صوبہ خان نے تو بتایا کہ تمہارا بھی ہماری طرح گروہ ہے اور تم اس علاقے کے بڑے خطرناک ڈاکو ہو، مراد نے کہا۔ جھوٹ بولتا ہے وہ، دلاور نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ حقیقت یہ ہے کہ صوبہ خان میری مالکن کو اٹھا لایا تھا، میں اس کی تلاش میں اس طرف آیا تھا۔ تمہاری مالکن؟ مراد نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، وہ ضلع رحیم یار خان کی ایک بہت بڑی ذمہ دار ہے، دلاور نے کہا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اسے نائلہ کے بارے میں تفصیل بتانے لگا۔ آخر میں وہ کہہ رہا تھا، نائلہ زخمی تھی، اس نے صوبہ خان کے آدمیوں سے بھاگ کر سندھ کے کسی چھوٹے سے گوٹھ میں پناہ لی۔ صوبہ خان کو پتہ چل گیا۔ وہ اسلحہ کے زور پر نائلہ کے ساتھ اس گوٹھ کی ایک لڑکی کو بھی اٹھا لایا اور انہیں گھوٹکی کے قریب اپنی حویلی میں قید کر دیا، مگر وہ کسی طرح صوبہ خان کی پاجیرو لے کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ بخشیری لشاری کے قریب پاجیرو جل گئی۔ دونوں لڑکے کسی طرح ہندو سیٹ کھٹومل کے ہاتھ لگ گئی، جس نے انہیں مال غنیمت سمجھ کر اپنے آدمیوں کے ساتھ راجستھان کی طرف بھجوا دیا۔ اس کے آدمی دوسرے روز ریگستان میں ٹھوکریں کھاتے واپس آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ لڑکے ریگستان میں دھوکے سے ان کی جیپ چھین کر فرار ہو گئی۔ میں انہیں کی تلاش کرتا اس طرف آیا تھا۔ کچیروں کے تھانے میں صوبہ خان سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے صوبیدار مجنو خان کو جب بتایا کہ پولیس کے اعلیٰ حکام نے صوبہ خان کی گرفتاری کا حکم جاری کر رکھا ہے تو یہ وہاں سے بھاگ نکلا اور یہاں تمہارے پاس آ کر پناہ لی۔ اب یہ اپنے مقصد کے لیے تمہیں اور تمہارے گروہ کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ تو اصل قصہ یہ ہے، مراد نے کہا۔ اس میں شبہ نہیں کہ صوبہ خان ایک بے غیرت آدمی ہے۔ میں ایک ڈاکو ہوں، مگر میں نے کسی عورت کی طرف کبھی میری آنکھ سے نہیں دیکھا، لیکن صوبہ خان نے جو کچھ کیا ہے وہ اچھا نہیں کیا۔ ہم ڈاکو ضرور ہیں، لیکن ہمارے بھی کچھ اصول ہیں۔ صوبہ خان میرے پاس پناہ لینے آیا تھا، میں اس جیسے بے غیرت اور دھوکے باز آدمی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اس نے اپنے ایک آدمی کو آواز دے کر بلایا۔ جی سائیں۔ وہ آدمی فوراً ہی جھونپڑے میں آ گیا۔ صوبہ خان کو لے کر آؤ، مراد نے کہا۔ چند منٹ بعد صوبہ خان اس کے سامنے موجود تھا۔ مراد کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر صوبہ خان کو صورتحال کا اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی۔ صوبہ خان، مراد نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا، تم نے کہا تھا کہ دلاور ایک خطرناک ڈاکو ہے۔ تم جھوٹ بول کر ایک شریف اور بہادر آدمی کو میرے ہاتھ سے مروانا چاہتے تھے۔ تم نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ یہ سارا چکر ایک عورت کا ہے۔ تم نے ایک نہیں 2 معصوم اور بے گناہ عورتوں کی زندگی برباد کی ہے۔ صوبہ خان، تو بہت بے غیرت ہو۔ مگر تم نے مجھ پر کچھ احسانات نہ کیے ہوتے تو میں اپنے ہاتھ سے تمہیں گولی مار دیتا۔ اگرچہ تمہارے احسانوں کا بدلہ چکاتا بھی رہا ہوں، لیکن اتنا کم ظرف تو میں بھی نہیں ہوں کہ تمہیں اپنے ہاتھ سے ختم کر دوں۔ میں تمہارے ساتھ یہ رعایت کرتا ہوں کہ تمہیں زندہ چھوڑ دوں۔ جتنی جلدی ہو سکے تم یہاں سے نکل جاؤ۔ جب تک اس جنگل سے نکل نہیں جاتے میرے آدمی اس بات کا خیال رکھیں گے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے، لیکن اس جنگل سے نکلنے کے بعد تمہارے ساتھ جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہوگی۔ تم اس کی باتوں میں آگے نہ مرادرین، صوبہ خان بولا۔ مرادرین بے وقوف نہیں ہے، مرادرین نے کہا۔ میں سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا جانتا ہوں۔ اسے یہاں سے کم از کم 200 گز دور چھوڑاؤ۔ مراد نے آخری الفاظ اپنے آدمیوں سے مخاطب ہو کر کہے۔ اور اس کے ساتھی کا کیا کریں سائیں؟ اسے بھی نکال دیں، اس آدمی نے کہا۔ نہیں، اس کے پیروں میں زنجیر ڈال دو، وہ بھی پولیس کی ملازمت میں ہے۔ اس کے بارے میں بعد میں فیصلہ کریں گے۔ اور صوبہ خان، میری ایک بات غور سے سن لو، اس جنگل سے نکلنے کے بعد اگر تم نے کوئی حرامزادگی کی تو مرادرین تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ مرادرین کے آدمی صوبہ خان کو رائفل کی زد پر لے کر جھونپڑے سے نکل گئے۔ مجھے معاف کر دینا دلاور سائیں، مراد نے اس کے ساتھ جانے کے بعد کہا۔ اس خبیث نے مجھے تمہارے بارے میں غلط بتایا تھا، اور میں واقعی تمہیں وہی سمجھا تھا جو اس نے بتایا تھا۔ میں نے دیکھ لیا ہے تم ایک بہادر آدمی ہو،
اور میں بہادر کی قدر کرتا ہوں۔ تم میرے مہمان ہو، کچھ دن ہمارے ساتھ اس جنگل میں رہو، یہاں کی زندگی تمہیں بڑی عجیب لگے گی۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا دوست، دلاور نے کہا۔ تم نے میری زندگی بچائی ہے۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہ آتا تو یقیناً وہ شیطان مجھے زندہ نہ چھوڑتا۔ زندگی میں کبھی موقع آیا تو میں تمہارے اس احسان کا بدلہ اتارنے کی کوشش کروں گا، لیکن میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ واپس جا کر رائے صاحب کو صورتحال سے آگاہ کرنا ہے تاکہ نائلہ اور سسی کے بارے میں کچھ سوچا جا سکے۔ ٹھیک ہے دلاور سائیں، جیسے تمہاری مرضی، مراد نے کہا۔ روٹی کھا لو تو میرے آدمی تمہیں بخشری لشاری تک چھوڑائیں گے۔ ایک بات پوچھوں، برا تو نہیں مانو گے مراد؟ دلاور نے بولا۔ ضرور پوچھو، مراد نے مسکرایا۔ ویسے میں جانتا ہوں تم کیا پوچھو گے، تو پھر یہ خود ہی بتا دو کہ اپنا گھر چھوڑ کر اس جنگل تک کیسے پہنچے؟ دلاور نے پوچھا۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے، مراد نے گہرا سانس بھرا اور پھر اسے اپنی زندگی کی داستان سنانے لگے۔ آخر میں وہ کہہ رہا تھا، اگر وہ وڈیرا مجھے میرے ماں باپ کی زمین سے بے دخل کرنے کے بجائے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیتا تو شاید میں یہ راستہ اختیار نہ کرتا۔ یہ وڈیرے اور زمیندار بڑے ظالم ہوتے ہیں، دلاور نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ میری کہانی بھی تم سے مختلف نہیں۔ میں ایک اسکول ماسٹر کا بیٹا ہوں۔ 5 جماعتیں پڑھنے کے بعد میرا دل پڑھائی سے اچاٹ ہو گیا۔ باپ نے مجھے زمیندار کے پاس اس کی زمینوں پر رکھوا دیا۔ زمیندار مجھے اپنا زرخرید غلام سمجھ بیٹھا۔ ایک روز کسی بات پر میں نے زمیندار کے ایک آدمی کی پٹائی کر دی۔ زمیندار نے اس انتقام کی اس طرح لیا کہ میرا گھر برباد کر دیا۔ میری ماں اور بہن کو ننگا کر کے گاؤں کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، مجھے جیل بھجوا دیا۔ اس علاقے کا تھانے دار بھی دوسرا صوبہ خان تھا۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد میں نے انتقام کی ٹھان لی۔ تھانے دار کو درخت سے لٹکا کر پھانسی دے دی اور زمیندار کو زندہ جلا دیا۔ پھر ممکن میں بھی تمہاری طرح اتنا آگے نکل جاتا کہ واپسی ممکن نہ ہوتی، لیکن ایک فرشتہ صفت انسان نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ بھی ایک زمیندار ہے، لیکن بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان ہے۔ رائے منصور نام ہے اس کا۔ میں سوچتا ہوں اگر رائے منصور مجھے نہ مل جاتا ہے تو میری زندگی بھی تمہاری طرح جنگلوں میں گزرتی یا جیل میں پڑا سڑ رہا ہوتا۔ کوئی بھی انسان ماں باپ کے پیٹ سے مجرم پیدا نہیں ہوتا، مراد نے کہا۔ یہ دولت کے پجاری ہی کسی شریف آدمی کو جرائم پیشہ زندگی اختیار کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں رائے جیسا فرشتہ صفت انسان مل گیا جس نے اس خطرناک راستے پر تمہارے بڑھتے ہوئے قدم روک لیے۔ اگر کبھی مجھے موقع ملا تو میں اس نیک انسان سے ضرور ملوں گا۔ میری طرف سے تمہیں دعوت ہے، دلاور نے کہا۔ تم جب بھی آنا چاہو اس حویلی کے دروازے تمہارے لیے کھلے ملیں گے۔ میں کبھی نہ کبھی ضرور آؤں گا، مراد نے جواب دیا۔ اسی دوران مراد کے آدمی نے بتایا کہ کھانا تیار ہو گیا ہے۔ ان دونوں نے جھوپڑے سے باہر آ کر ہاتھ منہ دھوئے اور دوبارہ اندر آ گئے۔ قالین پر دسترخوان بچھا دیا گیا۔ یہ کھانا انہوں نے خود ہی بنایا تھا۔ گوشت بے حد لذیذ تھا، توے پر پکی ہوئی موٹی موٹی روٹیاں۔ تم نے ٹی وی رکھا ہوا ہے، بجلی تو ہے نہیں، یہ چلتا کیسے ہے؟ دلاور نے پوچھا۔ جنریٹر ہے دلاور سائیں، مراد نے جواب دیا۔ کھانے کے بعد جب دلاور مراد سے رخصت ہو کر اس کی لینڈ روور میں بیٹھا تو دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ مراد کے 2 آدمی اس کے ساتھ تھے جو آج صبح گن پوائنٹ پر اسے بس سے اتار کر لائے تھے اور اب بڑی عزت کے ساتھ اسے واپس چھوڑنے جا رہے تھے۔ معزز سامعین حضرات، نائلہ درانی کی یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان۔ اللہ حافظ۔